السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ڈھیر ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہماری زندگی میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں روز بروز۔ ہماری وہ سیریز جس میں کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے شیطان کے دروازوں پہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سیریز کے یعنی اب یہ ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، 24واں لیکچر ہے آج ہمارا۔ اور یہ جو ہے لیکچر، یہ اس کا جو ٹاپک ہے یہ ہے ہرس۔ ہرس جیسے آپ سب جانتے ہیں لالچ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ امام صاحب کی جو مراد ہے ہرس سے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ درہم، دینار، نیز سامان، جانور اور زمین وغیرہ، غرض ہر قسم کا مال۔ تو جتنے بھی قسم کے مال ہوتے ہیں انسان کے، یعنی اس میں جو آپ کی ایسٹس ہیں، آپ کے پوزیشنز ہیں، یا پیسہ ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، تو یہ سارے جو آپ کے ڈفرینٹ ایسٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو انسان کے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے یا لالچ ہوتا ہے، تو اس کو امام صاحب نے ایک بہت بڑا اور یعنی ایک مین دروازہ قرار دیا ہے شیطان کا۔ یعنی وہاں سے، اس لالچ کی وجہ سے شیطان انسان کے اوپر کئی مرتبہ حاوی ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے پھر ظاہر ہے شریعت کی حدود اس سے پامال کرواتا ہے، جو مورل باؤنڈریز ہیں انسان پھر ان کو کراس کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اس لالچ میں پڑ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ درہم، دینار، نیز سامان، جانور اور زمین وغیرہ ہر قسم کا مال، اس کے حوالے سے جو انسان کے اندر حرص ہے، یہ سب چیزیں شیطان کے لیے مضبوط دروازوں کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ حسب ضرورت خوراک اور ضرورت سے زائد ہر چیز شیطان کی جائے سکونت اور آماجگاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر شیطان کی ایک جگہ، ایک طرح سے اس کی رہنے کی جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر کیا سبب بنتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس ضرورت، اپنی نیڈ سے زیادہ چیزیں ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں انہی میں سے پھر انسان کے اندر مزید خواہشات پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس حسب ضرورت خوراک موجود ہو، اس کا دل معاش کی فکر سے فارغ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی آدمی کو راستے میں پڑے ہوئے 100 دینار مل جائیں تو اس کے دل میں کئی شہوات اور خواہشات اٹھ کھڑی ہوں گی، جن میں سے ہر ایک شہوت اور خواہش کی تکمیل کے لیے اسے مزید 100 دینار کی ضرورت ہوگی، اور اسے جو 100 دینار ملے ہیں وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اسے مزید 900 دیناروں کی ضرورت ہوگی۔ حالانکہ 100 دینار ملنے سے پہلے وہ آدمی دیناروں سے بالکل بے نیاز تھا۔ تو یہ بات یعنی بہت غور طلب ہے کہ یہاں پہ امام صاحب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص راستے میں اس کو 100 دینار مل گئے، ٹھیک ہے نا، بائی چانس اس کو، یعنی بغیر محنت کے اس کو 100 دینار اس کو مل گئے۔ اب کیا ہوگا، اس کے دل میں ظاہر ہے کئی طرح کی خواہشات اٹھ کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ 100 دینار اس کے لیے پورے نہیں پڑیں گے، اس کے لیے اس کو مزید 900 دیناروں کی ضرورت پڑے گی، اور اگر وہ مزید 900 دینار بھی حاصل کر لے تو اس سے پھر کیا ہوگا، اس سے مزید اتنی خواہشات جنم لے گی کہ اس کو پھر مزید اس سے کہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے گی۔
تو جیسے جیسے آپ کی یعنی ڈیزائرز فلفل ہونا شروع ہوتی ہیں، دے گیو رائز ٹو نیو ڈیزائرز اینڈ مور ڈیزائرز، مچ مور دین بفور، کیونکہ وہ خواہشات کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. تو امام غزالی یہاں پر دنیاوی مال و متاع کو جو شیطان کا دروازہ قرار دے رہے ہیں، اچھا اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو کہ امام صاحب رہبانیت یا ترک دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، اور دنیا اور دنیاوی اسباب فی نفسی ہی قابل نفرت ہیں. یعنی دنیا جو ہے اس کا جو سامان ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ ان اٹ سیلف برا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود سے اس کے اندر کوئی ایول چیز نہیں ہے، اٹ از ناٹ بیڈ ان اٹ سیلف. بلکہ امام صاحب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم کی طرف اشارہ ہے کہ انسان دنیاوی مال کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور نہ بنا لے. ایکوائرنگ دیٹ ویلتھ جو ہے، یعنی اس دولت کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہ بن جائے، بس اس چیز سے روکا جا رہا ہے. اور یعنی خواہشات کے اس دلدل میں پھنسنے سے بھی انسان کو بچایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خواہشات ہی تو ہیں جو کہ انسان کو پھر یعنی اس چیز کی ان خواہشات کی جو طلب ہے اس کی پھر فلفلمنٹ کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان یعنی کیا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ خواہشات کو پورا کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر متاع غرور کہا گیا دنیا کے سامان کو، یعنی دھوکے کا سامان ہے، اور مال اور اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا گیا، یعنی آزمائش. اور اسی کے ساتھ قرآن پاک میں دنیاوی مال و متاع کو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اور نعمت بھی قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مال اور متاع، جیسے میں نے کہا، فی نفسی ہی نہ تو خیر مطلق ہے اور نہ مطلق شر ہے. یعنی جو دنیا کا جو مال ہے، جو ہماری جتنی بھی یعنی جو دنیاوی ایکوزیشنز ہیں، جو ہماری پراپرٹی ہے، جو بھی انسان کو دولت ملتی ہے اس دنیا میں، وہ ان اٹ سیلف بری نہیں ہے، نہ وہ خیر مطلق ہے کہ وہ ایبسلیوٹ گڈ ہو، اور نہ ہی وہ ایبسلیوٹ ایول ہے. اس مال و دولت کا خیر یا شر ہونا، اس کا گڈ یا ایول ہونا کیا ہے؟ نسبی ہے، یعنی ریلیٹیو ہے. اس کے جو استعمال ہے اس سے یہ خیر بھی بن سکتا ہے، خیر کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے غلط استعمال سے یہ شر بن سکتا ہے. یعنی ایک انسان صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس مال کو استعمال کرے تو وہ پھر اس کو ضائع بھی کرے گا، وہ اسراف بھی کرے گا، وہ دکھاوا بھی کرے گا، وہ تبذیر کرے گا، یعنی وہ گناہ کے کاموں میں لگائے گا اس کام کو. اور دوسری طرف اگر انسان اس مال و دولت سے معاشرے کے جو پسے ہوئے افراد ہیں، جن کو بنیادی ضروریات نہیں فراہم ہو رہی، جو کھانے پینے سے محروم ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، وہ انسان ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کرے اس مال و دولت سے، تو یہ ایک بہترین خیر کا جو ہے یہ باعث بنے گی یہ دولت. تو دولت، مال و دولت کا جو استعمال ہے وہ اسے خیر یا شر بنا دے گا انسان کے حق میں. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش، اڈورنمنٹ، اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا، کمپیٹ کرنا، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال اور اولاد میں. جیسے بارش کی حالت، اب اللہ تعالیٰ ایک میٹافر سے، ایک یعنی جو کائنات میں ایک فنومینا ہے نیچر میں،
اس سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں جو مال دیا گیا ہے اس کی حقیقت، مال اور اولاد کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا. جب وہ جو فصل جو جوبن پہ آئی، جب وہ کھلی پھلی پھولی، تو جو فارمرز تھے، جو کسان تھے، وہ بہت خوش ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے. تو اب تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جو سبزہ تھا وہ پیلی ہو گئی سبزی، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ٹیمپرری ہے. اور اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ جو دیا گیا ہے ہمیں، یہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی رکھا ہے اور مغفرت اور خوشنودی بھی ہے. تو اب اس کے استعمال کے مطابق، یعنی انسان جس نیت سے اور جس ارادے سے اس کو استعمال کرے گا، اسی طرح سے اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھ لے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس کا مال جو ملا ہے اور اولاد جو ملی ہے، یا جو بھی ریسورسز انسان کو ملے ہیں اس دنیا میں، اگر وہ یہ یقین سے، یعنی وہ اس چیز پہ فلی اویئر رہے، فلی کانشیس رہے اس حوالے سے کہ یہ میری آزمائش کے لیے ہے اور یہ ٹیمپریری ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد نہیں بنائے گا. یعنی محض مال کو جمع کرنا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اس مال کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا، اس اولاد کو بہترین طریقے سے پرورش دینا، اس کی تربیت کرنا کہ اس کی زندگی میں اعلیٰ مقاصد ہوں، اور اس کی زندگی پرپسفل ہو جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہی ہے. تو پھر وہ بھی پھر اپنے مال کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے جس طرح اللہ نے چاہا ہے. سورہ التغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے. یعنی اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے اگر تم سمجھو کہ یہ آزمائش ہے. جب آپ اس کو آزمائش سمجھیں گے تو تب آپ بہت زیادہ احتیاط کریں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور اس اولاد کو ہم نے کیا ڈائریکشن اور پرپس آف لائف دینا ہے، اور اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. کیا ہم نے ان کو درہم اور دینار کا بندہ بنانا ہے، یا ہم نے ان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو. یہ جمعے کی نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا، یعنی تلاش کرو کیا چیز؟ من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. یعنی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں دے رہے ہیں جو کہ ہماری اخروی نجات کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے. اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ٹھیک ہے، اپنی پریفرنس، اپنی جو ترجیحات ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، وہ صحیح رہنی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے میں کوئی چیز حاصل کر سکتی ہوں، انجوائے کر سکتی ہوں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو
یہ لگے کہ ایک کام کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، جو مورل باؤنڈریز ہیں، ان کو آپ کراس کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کام سے رک جانا چاہیے، چاہے آپ کا کتنا دل چاہ رہا ہو. تو پریفرنس اور پرائیورٹی جو ہے نا انسان کی، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور آخرت ہونی چاہیے. لیکن انسان کس دھوکے کا شکار ہو گیا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیاوی زندگی شاید اس کو ہمیشہ کے لیے ملی ہے، تو اس کی پرائیورٹی کیا ہو گئی؟ دنیا کی زندگی کا، یعنی مزہ اور لطف اور اس کا چند دنوں کا سامان، اسی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، انہی چیزوں کے حصول کا. اور اسی طرح سورہ النازعات کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے جو انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے جب وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ لے، یعنی کہ دس از ان اٹ سیلف ہز گول ان لائف، یعنی اس زندگی کو بیوٹیفائی کرنا، اس میں زیادہ سے زیادہ ایسٹس جمع کرنا، یہ اس کی زندگی کا الٹیمیٹ پرپس ہے. ٹھیک ہے، تو دس از ویئر اے پرسن کین گو سیریسلی رانگ، اور پھر وہ شدید یعنی ایک گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی پھر غلط ہو جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے کنوے کر پائی ہوں، اور آپ سب کو آئی ہوپ یو گاٹ سم فوڈ فار تھاٹ، اینڈ سو دیٹ وی کین آل لک ایٹ آور سیلوز اینڈ پرائیورٹائز آور لائفز according to what Allah wants from us. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.